بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ عنکبوت کا آخری رکوع ہے اور آخری 6 آیتیں باقی ہیں۔ آیت نمبر 64، 65 اور 66 کی تلاوت ہوئی ہے، 69 تک کی آیتیں ہیں۔ یہ 3 آیتیں گزشتہ کل کے درس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور 21ویں پارے کا 3واں رکوع شروع ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں اور اس سے پہلے ایمان والوں کو تکلیف دینا، ایمان والوں کو حکم ملا کہ وہ علاقہ چھوڑ کر کے چلے جائیں جہاں اللہ جل جلالہ کی عبادت، اللہ کے دین پر چلنا آسان ہو، وہاں آپ لوگ اللہ کی عبادت کریں۔ روزی کا مسئلہ آیا کہ جی رزق تو اللہ کے پاس ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ پاک کے قبضے میں ہے، کوئی چیز اللہ کے قبضے سے باہر نہیں۔ کتنے سارے جانور ایسے ہیں جن کا کوئی کمانے کا سبب نہیں ہے لیکن اللہ ان کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ پھر یہ جو مشرکین ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ چاند سورج ستارے کس نے تابعدار بنائے ہیں کہ جی اللہ نے بنائے ہیں۔ آسمان سے پانی کون برساتا ہے کہ جی اللہ برساتے ہیں۔ زمین کو زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ زندہ کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمائے کہ یہ کمعقل ہے، بے وقوف ہے، یہ سب باتوں میں اللہ کو مانتے ہیں پھر بھی اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے ہیں۔ مرکزی چیز رکاوٹ کی کیا ہے؟ کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ اگرچہ ان کے لیے ہے لیکن ہم سب اس کے مخاطب ہیں۔ مرکزی چیز رکاوٹ کی کیا ہے؟ عجیب مرکزی چیز یہ دنیا کا نقد آنکھوں کے سامنے دیکھنا، نقد اس کا نفع، نقد آرام، نقد گھر، نقد صحت، نقد چیزیں سامنے ہیں تو آدمی آخرت کو ادھار سمجھتا ہے، وہ دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں آئے گا۔ تو یہ دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت، یہ ایک رکاوٹ ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ان آیتوں میں، آیت نمبر 64 میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ دنیا جو ان کے لیے رکاوٹ بنی ہے، یہ کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ فانی ہے، اس کی ہر چیز سے فنا کی بو آتی ہے، لیکن چونکہ آہستہ آہستہ فنا ہوتا ہے تو آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ جوانی ایک دم نہیں ڈھلتی، یہ بڑھاپا ایک دم نہیں آتا، یہ زندگی ایک دم ختم نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ ڈھلتی ہے۔ چیز ایک دم پرانی نہیں ہوتی، ابھی خرید لیجیے ابھی پرانی ہوگی، ایسا کوئی نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے اس لیے اس کا دھوکہ واضح نہیں ہوتا، لیکن جو دور اندیش ہوتے ہیں ان کے سامنے دھوکہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ ان کو جو رکاوٹ بنی ہے دنیاوی زندگی، اور یہی بات ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے۔ دنیاوی زندگانی تو کھیل کود کے سوا کچھ نہیں، اور اصل تو جو زندگی ہے وہ تو آخرت کی ہے۔ کاش کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات اور اللہ پاک کی دیگر جگہوں میں بیانات، وہ بھی دنیا کی بے ثباتی، اس کا فانی ہونا، اس کا پائیدار نہ ہونا، اس میں جی کا نہ لگانا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، حضرات صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ان چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بتایا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ ان کا عجیب معاملہ ہے، جب حالت راحت میں ہوتے ہیں پھر تو یہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے ہیں، اور جہاں کہیں یہ پھنس جاتے ہیں، اس پھنسنے کا ذکر 11ویں پارے کے اندر بڑے دلکش انداز میں ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ پاک ہی تمہارے سواریوں کو چلاتے ہیں خشکی کے اندر بھی، اونٹ وغیرہ، گائے، اونٹ، گدھا، گھوڑا، خچر وغیرہ، اور تری کے اندر بھی، سمندر کے اندر بھی تمہاری کشتیاں، تمہارے جہاز وہ تمہیں چلا دیں۔ لیکن حتیٰ اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ وفرحوا بها، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں ایک خوشگوار ہوا کے ساتھ تمہیں لے کے چلتی ہے، ہوا موافق ہے، اور لوگ خوش ہو گئے کہ جی ہوا بھی اچھی ہے، پانی بھی اچھا ہے اور ہم پہنچ جائیں گے، لیکن اللہ جل جلالہ اچانک ایک موج بھیج دیتے ہیں اور ایک بھنور بھیج دیتے ہیں، پانی کی گول پانی جہاں گھومتا ہے وہ بھیج دیتے ہیں، ہوا بھیج دیتے ہیں، تو تمہاری کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، اور تم سب کہتے ہو کہ بس اب گئے، اب یہ بس ایک اور موج آ گئی تو ہماری کشتی، ہماری یہ چیزیں الٹ جائیں گی۔ ایسے موقع پر یہ مشرکین کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک وہاں بیان فرماتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ اللہ کو پکارتے ہیں خالص اس کی بندگی کرتے ہوئے، اور ان کی زبانوں پہ کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر آپ نے ہمیں اس بھنور سے، اس مصیبت سے نجات دے دی، بس ہم آپ کے شکر گزار یعنی کلمہ پڑھنے والے ہو جائیں گے، ہم آئندہ آپ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کریں گے۔ لیکن عجیب بات ہے فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، جب اللہ نجات دے دیتے ہیں تو بس راحت آ گئی، پھر اللہ کو بھول گئے، پھر اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے ہیں۔ تو جب یہ پھنستے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو بھی ترغیب ہے کہ آدمی راحت میں عمومی طور پہ خدا کو یاد کرتے ہیں، لیکن بے فکری کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور جب تکلیف آتی ہے تو فکر کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ راحت جب ہوتی ہے تو عمومی طور پر اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو درد کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ تو اس چیز میں اے مسلمانوں تم بھی طرح ٹھیک ہو جاؤ، اگرچہ تم اللہ کے غیر کو نہیں پکارتے، لیکن تم راحتوں کے اندر تم خدا کو بھول جاتے ہو۔ تو یہ حالت ان کافروں کی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں چلو کر لو مزے، کفر میں اور آگے بڑھ جاؤ اور مزے لے لو، اور ان قریب کچھ دنوں میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جیسے کہ اللہ جل جلالہ ایمان والوں کو، حضور کو خطاب ہے لیکن ایمان والوں کو فرما رہے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو کافر شہروں کے اندر اچھل کود رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا یہ ہنسنا، مذاق اڑانا، مزے کرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یہ تھوڑے دن نفع اٹھانا ہے بس، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو کسی کے اس طرح عارضی مزوں سے آدمی کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کی توفیق کا مل جانا، اس سے بڑا خوشبخت آدمی نہیں ہے۔ چیزوں کی نفی مقصود نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر چیزیں غفلت کا باعث بنتی ہیں، اللہ سے بندے کو غافل کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمائیں کہ غفلت اللہ کو اچھی نہیں لگتی۔
تو یہ 3 آیتوں کا خلاصہ تھا. آخری 3 آیتیں انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کی جائیں گی. تو ہمارے رب فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت وہی اصل زندگی ہے. کاش کہ اگر یہ لوگ اس بات کو جان لیں اور دل سے اس کی حقیقت کو سمجھ لیں. چنانچہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات پر ان کا عقیدہ خالص ہوتا ہے. پھر جب وہ اللہ پاک ان کو بچا کر کے خشکی میں لے آتا ہے تو فوراً پھر شرک کرنے لگتے ہیں. میں نے ایک لمبی آیت آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کیا 11ویں پارے کا، یہاں مختصر ہے. کر لیں یہ لوگ جو ناشکری کرنی ہے ان کو کر لیں، اور اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے، اور اڑا لیں کچھ مزے جو انہوں نے مزے اڑانے ہیں. پھر وہ وقت دور نہیں، تھوڑے ہی عرصے میں ان کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. تو پھر آنکھیں کھل جائے تو اس آنکھوں کے کھلنے کا فائدہ نہیں. جیسے فرعون کی آنکھیں موت پہ کھلی، کہنے لگا میں کلمہ پڑھتا ہوں، تو وہ کلمے نے فائدہ نہیں دیا اس کو. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کا گناہوں سے توبہ موت سے پہلے پہلے قبول ہے. موت سے پہلے پہلے کیا؟ جب تک سانس اس گلے تک نہ پہنچ جائے وہ موت سے پہلے پہلے. لیکن جب سانس نکلتے نکلتے گلے تک پہنچ جائے اور بس چند لمحوں کا یہ مہمان ہے، اب ہوش و حواس میں ہے، اب کہتا ہے مجھے معاف کر لو، تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں لا ينفع نفسا ایمانها، ایمان لانا ایسے آدمی کو نفع نہیں دے گا جس نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التوبۃ ما لم یغرغر، توبہ تب قبول ہوتا ہے جب سانس یہاں تک نہ پہنچے. سانس جب یہاں تک پہنچ گئی، اب توبہ کرتا ہے یا کلمہ پڑھتا ہے تو توبے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، آخرت کی طرف رجوع نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.